بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عہد نبوی میں ایک یہودی رہتا تھا جس نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا تو تمام صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ان میں سے ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری بھی تھی۔ اس نے آپ کی تمام صفات کا مشاہدہ کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی لین دین کا واسطہ نہ پڑا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور بردباری کا مشاہدہ نہ کر سکا تھا۔ چنانچہ اس نے اس صفت کا مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہودی خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے: میں نے ایک مقررہ مدت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 30 دینار بطور قرض دیے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب مقررہ مدت مکمل ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا تو میں اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت لہجے میں کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق یعنی قرض ادا کیجیے۔ آپ عبد المطلب کی اولاد، ٹال مٹول سے کام لینے والے لوگ ہو۔ صحابہ کرام کو گفتگو کا یہ انداز بالکل اچھا نہ لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غصے کو قابو نہ رکھ سکے اور یہودی سے پرجلال لہجے میں کہا: او خبیث یہودی، اللہ کی قسم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر موجودگی کی وجہ سے ادب مانا نہ ہوتا تو میں تیرے جسم کا وہ حصہ جس پر 2 آنکھیں ہیں یعنی سر ابھی جسم سے جدا کر دیتا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سکون کے ساتھ تشریف فرما رہے۔ یہودی کی اس گھٹیا گفتگو سے آپ کو ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے مطابق تحمل و بردباری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے وقار کے ساتھ تشریف فرما رہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عمر، اس شخص کو نہ جن کو اس نے ہمیں قرض دے رکھا ہے، اس لیے اسے حق پہنچتا ہے کہ جس انداز میں چاہے اپنی رقم کا مطالبہ کرے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں ادائیگی قرض کی تلقین کرتے، جبکہ اسے سمجھاتے کہ قرض کی واپسی کے مطالبے کا یہ انداز درست نہیں۔ اب جا کر اس کا قرض ادا کریں اور جتنا اس کا قرض ہے اس سے کچھ زیادہ دو اور اس کا ہر مطالبہ پورا کرو۔ یہودی نے مزید کہا: میری جہالت یعنی کہ بدتمیزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل و بردباری میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق میرے قرض کی رقم مجھے لوٹا دی اور جتنا میرا حق تھا اس سے بھی زیادہ مجھے عطا کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں بے اختیار پکار اٹھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے عمر، جو کچھ آپ نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ سب میں نے آپ میں دیکھ لی تھیں، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے، اور آج میں نے آپ کے علم کا بھی مشاہدہ کر لیا ہے اور جیسا تورات میں پڑھا تھا ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا ہے۔